ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا ہے جس میں قرارداد بھی پیش کی گئی ہے۔ یہ وہی قرارداد ہے جس کا تذکرہ گزشتہ روز بھی حکومت کرتی رہی ہے، اور اس قرارداد میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو یہ 3 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے جسے پارلیمنٹ مسترد کرتی ہے، قومی اسمبلی میں پنجاب الیکشن سے متعلق عدالتی فیصلے کے خلاف قرارداد جو کہ متفقہ رائے سے آج منظور کی گئی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ مطالبہ بھی حکومتی بینچز کی جانب سے یہ سامنے آیا ہے کہ فل کورٹ اس فیصلے پر نظر ثانی کرے اور فیصلہ خلاف آئین ہے اس پر عمل نہ کیا جائے۔ سیاسی معاملات میں بے جا عدالتی مداخلت ہے جس پر ان کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ تو یہ قرارداد جو کہ خالد مکسی کی جانب سے آج ایوان میں پیش کی گئی ہے، تو یقینی طور پر جس پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اپنا رد عمل دے رہے ہیں کہ جو ایک محض قرارداد ہے، اس سے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا ایک اپنا موقف سامنے آ رہا ہے، مسلم لیگ نون کا ایک اپنا موقف سامنے آ رہا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسلم لیگ نون سے ساتھ حاصل ہوگا صدیق الفاروق صاحب کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے شو میں، اور پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کریں گے اب سے کچھ ہی دیر میں شوکت بسا صاحب، بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ صدیق الفاروق صاحب، سر گفتگو کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گی۔ سر بڑا ہی بنیادی سوال، بڑا ہی اہم سوال سر، کہ انتخابات کی تاریخ کا جو شیڈیول ہے الیکشن کمیشن بھی جاری کر چکا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے صدیق الفاروق صاحب، تو 14 مئی کو انتخابات ہو رہے ہیں پنجاب میں سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، سپریم کورٹ کے ایک متنازع 3 رکنی بینچ نے، اور متنازع کیوں؟ اس لیے کہ ایک جج صاحب اعجاز الاحسن صاحب تو شروع میں ریکیوز کر چکے تھے، وہ الگ ہو چکے تھے، پھر ان کو شامل کیا۔ 2 جج اعجاز الاحسن سمیت وہ ہیں جو نواز شریف صاحب کے کیس انہوں نے سنا، اور اس میں یہ نگران جج تھے، پاناما سے اقامہ اور وہ سارا وہ بدنام زمانہ کیس جو ہے۔ تو یہ چیف جسٹس صاحب نے ضد کی، 9 ججز کا جو بینچ ہے وہ سکڑتا 3 متنازع ججوں پہ آیا، اور وہ ضد کر رہے ہیں، نہ مان رہے ہیں وکلاء کے نمائندوں کی، نہ الیکشن کمیشن کے وکیل کی، نہ حکومتی درخواستیں مان رہے ہیں، نہ اندر سے جو جج حضرات ہیں سپریم کورٹ کے بردر ججز ان کی مان رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اختیارات جو ایک آئینی ادارہ الیکشن کمیشن، وہ ان سے گویا چھین لیے، اپنے ہاتھ میں کر لیے، شیڈیول بھی جاری کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں بالخصوص اس وقت جب کہ 4 ججز یہ پٹیشن ریجیکٹ کر چکے تھے، یہ انہوں نے جو کیا ہے، تو پھر اس پہ پارلیمنٹ نے نوٹس لیا ہے، اور جو میرے دوست پارلیمنٹ کے لیکن سر اس قرارداد ایسے میں جو بھی ریزرویشن تھی الیکشن کمیشن کی جانب سے صدیق الفاروق صاحب، وہ ساری ایڈریس کی گئی ہیں معزز عدلیہ کی جانب سے کہ اگر سیکیورٹی کا مسئلہ ہے تو یہ بتایا گیا ہے کہ کن اداروں سے آپ نے مزید نفری طلب کرنی ہے، کچھ دیگر معاملات ہیں تو وزراء کو بھی طلب کیا گیا، ان سے بھی سوال سے، جس کے بعد ایک پراپر اب کنسنسس پر یہ ہے کہ جی 14 مئی کو انتخابات ہو رہے ہیں۔ سر بنیادی سوال کی جانب دوبارہ آؤں گی، سر 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں صدیق الفاروق صاحب آپ؟ میں اس کا جواب آپ کو صرف 1-2 جملوں کے ساتھ، میں نے یہ عرض کیا کہ سب کی ریکویسٹ فل بینچ کی ہے، جس میں کوئی کسی کا فیورٹ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ فلاں ججز بیٹھیں، فل بینچ۔ وہ نہیں مانا حتیٰ کہ عمران خان بھی مان گئے۔ تو پہلی بات تو یہ پیدا ہوتی ہے کہ آپ کی کیا دلچسپی ہے کہ آپ باقی بردر ججز کا یہ حق ہی نہیں مانتے کہ وہ اس کو سنیں۔ اس کے بعد پنجاب میں انہوں نے خود سب کو بلا لیا، خود آپ یہ دیں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں۔ یہ نہیں کر سکتے، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، اس لیے یہ متنازع ہوا۔ اب الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، یہ میں اب بھی کہوں گا کہ اس کا انحصار حالات پہ ہے، ملک میں دہشت گردی ہے، دیگر معاملات ہیں، اب بارڈر کی پوزیشن، اپنا جو بارڈر افغانستان کے ساتھ ہے، ایران کے ساتھ ہے، صدیق الفاروق صاحب، آپ انڈیا لوگ کے آئین ساتھ کی ہے۔ بالادستی کی بات کرتے ہیں، سر آرٹیکل 224 بڑا اس حوالے سے کلیئرٹی رکھتا ہے اپنے آپ میں کہ ایک ڈیٹ جو کہ اناؤنس کر دی گئی ہے معزز عدلیہ کی جانب سے، الیکشن کمیشن کی جانب سے شیڈیول جاری کیا گیا ہے، نگراں حکومت بقول اس آرٹیکل کے کہ اس کا کام ہے کہ وہ معاونت کرے گی۔ سر تو اس پر آپ نگراں حکومت کا کتنا ایکٹیو رول دیکھتے ہیں؟ آپ
مانتے ہیں کہ سر 14 مئی کو جو انتخابات ہوں گے اس میں نگراں حکومت کا بہت ایکٹیو رول ہونا ضروری ہے؟ جی ایک نگران حکومت نہیں کرانے ہیں، لیکن آئین کے آرٹیکل باقی بھی ہیں کہ جس میں ایک ہی دن الیکشن ہونے ہیں، مرکز اور صوبوں میں سارے ہی نگران حکومتوں کے تحت ہونے ہیں، تو آئین کے تمام آرٹیکلز کو اکٹھا کر کے کیوں نہ پڑھا جائے؟ ایک آرٹیکل 90 دن تو گزر گئے، 90 دن میں تو یہ بھی پابندی نہ کر سکے۔ اس سے پہلے جو فیصلہ دیا الیکشن کا، جس میں صدر صاحب نے تاریخ جو ہے وہ دی تھی، اگرچہ پہلے جو تاریخ دی وہ آئین کے خلاف تھی، تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ کچھ ایڈجسٹمنٹ ہو بھی سکتی ہے۔ تو میں یہ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت یا آئندہ اس وقت صورتحال بارڈرز کی کیا ہے، سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ اپنے آپ کو الگ کر سکتے ہیں اس بارڈر سچویشن سے، اس دہشت گردی کے خلاف جو جہاد کر رہے ہیں۔ روزانہ ہمارے سپاہی، ہمارے آفیسر شہید ہو رہے ہیں، اس میں ان کو چھوڑ کے اور ہم صرف یہ کریں گے کیا اس پوزیشن میں ہیں؟ یہ چیزیں انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، ان کا ایک دوسرے پر انحصار ہے، ورنہ الیکشن تو ہونے چاہیے۔ لیکن سپریم کورٹ کے 3 متنازع ججز کو اختیارات دوسرے اداروں کے اپنے ہاتھ میں نہیں لینے چاہیے، اسی لیے پارلیمنٹ سامنے آئی ہے کہ یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے۔ صدیق الفاروق صاحب، یقین تو مجھے آپ کی گفتگو سے بھی لگ رہا ہے، اور جتنے بھی حکومتی ریپرزنٹیٹیوز کل سے گفتگو فرما رہے ہیں ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ، اور یہ تاثر ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انتخابات نہیں ہونے دیا جائے گا، تو یہ جو اس طرح کا تاثر ہے، آپ نہیں سمجھتے صدیق الفاروق صاحب کہ اس سے انتشار مزید بڑھ سکتا ہے؟ جی انتشار کیوں بڑھے گا؟ انتشار بڑھانے میں بسم اللہ کس نے کی ہے؟ یعنی جب ہائی کورٹ ایک معاملے کو سن رہا ہے، آپ سو موٹو کے تحت ہائی کورٹ جو بنیادی عدالت ہے اس کے اختیارات آپ لے لیتے ہیں، وہاں کیس زیر سماعت ہے، تو آپ کا کیا دلچسپی ہے؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں گا دست بستہ سب سے، یہاں تو ٹرک چلنے کی بات ہو رہی ہے، یہاں تو وہ ججز بھی ایک آدھ بیٹھے ہیں جن کے گھر جو ہے وہ ملزم چھپائے ہوئے ہیں انہوں نے، اور باتیں ہو رہی ہیں، پورا ٹرک ساتھ ہے، ٹرک بھی چلتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چلتا ہے۔ تو اس صورتحال میں کچھ وہ ججز ہیں یا جج ہیں جن کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس پہ ریفرنس آ رہے ہیں، اور اس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ میں ایسے ساتھ بٹھا رہا ہوں۔ جب ضد پہ آ جائیں چیف جسٹس اور وہ اس طرح کی باتیں کریں تو پھر اس کے بعد ان کا فیصلہ تو متنازع ہونا ہے۔ سر لیکن یہ موقف بھی آپ لوگوں کو بڑا کلیئر ہے کہ جی انتخابات سے آپ لوگ ڈرتے نہیں ہیں، جبکہ اس حوالے سے جو اب کیمپین ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ اب شروع ہو جائے گی عید کے بعد سے، لیکن پی ایم ایل این کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی، بالخصوص آپ سے میں آپ کی پارٹی کی بات کروں گی، پی ایم ایل این کی پرٹیکولرلی کیا اسٹریٹجی ہے؟ کوئی انتخابات کے حوالے سے اسٹریٹجی نظر بھی نہیں آ رہی ہے سر، آپ لوگ بڑا کلیئر، بڑا ویجیلنٹ لگ رہے ہیں کہ جی انتخابات نہیں ہوں گے۔ آپ کو نظر آنی چاہیے، مریم نواز صاحبہ کیمپین کر رہی ہیں، پارٹی منظم ہو رہی ہے، ورکرز کے پاس جا رہی ہیں، اور جو معاملات ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، لیکن آپ پھر میں ایک اور بات کروں، یہ بات بھی سامنے رکھیں کہ یہاں ٹرائیکاٹمی آف پاورز ہے، یہ اس آئین میں عدلیہ ہے، مقننہ ہے اور انتظامیہ ہے، ہر ایک کا اپنا ڈومین ہے، اپنا علاقہ ہے، اپنا ایریا ہے۔ یہ ایک اگر نکل کے ادارہ دوسرے کے ڈومین میں جائے گا تو پھر تصادم تو ہوگا۔ تو سر اونٹ کس کروٹ بیٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں سر؟ یہ جو ججز اور حکومت کے درمیان جو محاذ آ رہا ہے کہ یہ سلسلہ ہے، کس جانب اونٹ کو کروٹ بدلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اگر حالات ٹھیک رہتے ہیں، کوئی بارڈرز پر ٹینشن نہیں ہوتی، کوئی دہشت گردی نہیں ہوتی، تو پھر الیکشن ہوں گے۔ لیکن اگر یہ صورتحال ہے تو اور یہ فیصلہ متنازع موجود ہے اور جناب فل کورٹ اس چیز کو سنتا نہیں ہے، پراپر جو بنیادی عدالت ہے صوبے کی، آپ یہ کہتے ہیں کہ کے پی کے الیکشن جو ہیں وہ وہاں کی ہائی کورٹ میں لے جائیں، تو پنجاب میں کیا دلچسپی ہے چیف جسٹس صاحب کی کہ وہ فیصلہ یہ کریں گے؟ کیا دلچسپی ہے؟ تو یہ یقین تو آپ صدیق الفاروق صاحب آپ لوگ حکومت میں ہیں، بہتر اس حوالے سے معاملات کو جانتے ہیں، جس طریقے سے آپ اشارہ کر رہے ہیں سر، کوئی تھریٹ وارننگز ہیں سر آگے؟ کس طرح کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے حالات میں نے کہا ہے ہر ادارہ اپنی حدود میں رہے، یہی کام انہوں نے کیا تھا اس وقت پاناما کے وقت،
اور نیچے کی عدالت کے اختیارات، انویسٹیگیشن کے کمیشن انہوں نے وہ JIT خود بنائی، نگران جج بن کے بیٹھ گئے، ساری عدالتوں کو ڈائریکشن دینی شروع کر دیں۔ اس وقت سے پاکستان برباد ہونا شروع ہوا، اقتصادی طور پر برباد ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ یہ سارے اختیارات سنبھال کے، سب کے اختیارات سلب کر کے، تو اب یہ ان سب چیزوں کا جب تجزیہ کیا، جائزہ لیا، تو سمجھ آئی کہ ہر جس کا جو اختیار ہے وہ استعمال اگر نہیں کرے گا تو معاملات خراب ہوں گے۔ صدیق اس لیے اقبال پارلیمنٹ صاحب، قائد سامنے مسلم لیگ نون کی جانب سے جب پریس کانفرنس کی گئی، ان کی جانب سے کہا گیا کہ اگر یہ جو فیصلہ آئے گا اور یہ جو ریپرکشنز اس کے بعد میں نظر آ رہے ہیں، $500 تک جا سکتا ہے۔ صدیق الفاروق صاحب، معاملات اب بھی ہاتھ سے نکل گئے ہیں سر۔ اگر آپ دیکھیں $295 پہ کھڑا ہے۔ مہنگائی کو تو سر جس بیانیے کے ساتھ PDM آئی ہے، مجموعی طور پر آپ لوگوں نے وفاق میں حکومت سنبھالی ہے، وہ بیانیے کے ساتھ سر آپ لوگ بھی نہیں چل پائے۔ بیانیہ ہمارا یہ تھا کہ ہم ان معاملات کو جن کو بگاڑا ہے عمران خان صاحب نے IMF کے ساتھ معاملات کر کے، سب سے پہلے اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کمپرومائز کی، لیجسلیشن ہم منع کرتے رہے کہ یہ بینک کو آپ ان کے پاس گروی رکھ دیں گے، یہ قومی اسمبلی سینٹ کے ریکارڈ پر موجود ہے، یا تو یہ ہونا کہ نہ ہو۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں، میں ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، اگر وہ غلط ثابت ہو تو جو سزا مجھے تجویز کریں آپ اور PTI والے، میں وہ بھگتوں گا۔ تو کمپرومائز کرا دیا، ان کا بندہ لگا دیا اسٹیٹ بینک گورنر، پھر انہوں کے ساتھ پھر اگر میں آپ کو بھیج دوں گا وہ کلپ جو عمران خان نے کہا کہ بہت سخت شرائط جو ہیں ان پہ ہم نے معاہدہ کیا ہے، اور پھر ان سے بھاگ بھی گئے۔ اس معاہدے ساورن جو ایگریمنٹ ایک ساورن گورنمنٹ نے کیا، ساورن اسٹیٹ کی طرف سے، اس سے پیچھے ہٹ گئے، توڑ دیا۔ وہ آپ کی کریڈیبلٹی بالکل آپ کی اس بات سے اگری کروں گی سر، لیکن سوال میرا یہ ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف دور حکومت میں آئی تھی سر، ان سے بھی یہی سوالات کیے گئے تھے کہ جب یہ سارے چیلنجز معلوم تھے تو پھر اقتدار سنبھالا کیوں؟ یہی سوال سر اب جو 13 جماعتیں اس وقت ایک کولیجن ہے، ان سے بھی یہی کیا جا رہا ہے سر، آپ لوگ وفاق میں ہیں، کہ یہ سارے معاملات تو اس وقت وضاحت ہے سر، آپ لوگ تو دعووں کے ساتھ وعدوں کے ساتھ آئے تھے اس وقت جب آپ بات کر رہے ہیں سر، $180 پہ تھا، آج $295 پہ ہے۔ صدیق الفاروق صاحب، جس وقت عمران خان صاحب نے حکومت لی اور حکومت لی کیا، اب تو آپ ماشاءاللہ اتنی بریلینٹ اور اتنی اچھی جرنلسٹ اور اینکر ہیں، آپ کو پتہ ہے ہر طرف سے یہ بات آ گئی سامنے کہ ہم تو عمران خان کے عشق میں مبتلا تھے، اس کو ہم لے کے آئے، پروجیکٹ عمران خان مکمل کیا اور تباہی شروع ہو گئی۔ ورنہ آپ 2017 کی اکانومی دیکھیں نا، میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی ہے، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے تو معیشت، ان کے تو جو 34 وزیر خزانہ تھے، انہوں نے 1 اپریل 19 کو کہا شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں رات کے 10 کہ ہماری حکومت نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، یہ انہوں نے کہا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اس اپریل 22 کو کہ عمران خان کے پاس کوئی معاشی پروگرام ہی نہیں تھا، یہ کسی اور نے نہیں کہا، یہ ان کے سابق وزیر خزانہ نے کہا۔ تو اس لیے اگر انہوں نے برباد کیا تو ہم تو یہ نہیں کہہ رہے، ہم تو انہوں نے IMF کو پاکستان سے بدظن کر دیا کہ یہاں بیٹھا ہوا ہے جو پرائم منسٹر کی سیٹ پہ، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ معاہدہ کرتا ہے، مکر جاتا ہے، ہم تو وہ بھگتان بھگت رہے ہیں۔ اگر ہم یہ حکومت نہ لیتے، پاکستان بہت پہلے سری لنکا بن گیا ہوتا۔ ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہ کرے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا، لیکن اس کے جو ریپرکشنز ہیں وہ تو آ رہے ہیں، انہیں سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ انشاءاللہ یہ جو آخری گفتگو کی ہے سر، اس طرح کی جو گفتگو حکومتی رہنماؤں کی جانب سے جب سامنے آتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف والی یہ بات کرتے ہیں، اس طرح کی جو گفتگو سر آپ لوگ کرتے ہیں نا، یہ فوج اور پاکستان تحریک انصاف میں آپسی تصادم پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر اس طرح گفتگو کیوں کرتے ہیں آپ لوگ؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کو بڑا شکوہ ہے۔ مطلب ہے نہیں، آپ مجھے یہ بتائیے یہ تصادم ہے؟ یہ ہم تو بڑے محبت سے، بڑے پیار سے رکھ رہے ہیں، اور ان کا ریکارڈ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ ہم کون سا لٹھ لے کے یا خدا نخواستہ توپ لے کے ان کے پیچھے پڑے ہیں؟ کہاں تصادم ہے؟ ہم بتا رہے ہیں فوج مخالف بیانی ہے اس میں قصوروار ہمیں مانا جاتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو اس فوج مخالف بیانی میں قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، جبکہ بڑا ووکل رہنما اس حوالے سے رہتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، ہمارے رہنما نے گجرانوالہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دور رہے،
इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल न रहे, न्यूट्रल जानवर होता है। अब अपना वो उन्होंने गद्दारों का दो का नाम लिया जो अभी याद आ जाता है मुझे ज़रा जल्दी में। अच्छा, उन्होंने रोज़ सुबह शाम मैंने कहा आप आगे बढ़ें, आपने मेरे ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद नाकाम क्यों नहीं बनाई, आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। ये उन्होंने खुलेआम उनको धमकियाँ भी दी। मीर जाफ़र और मीर सादिक को जो मैं भूल गया था वो भी कहा, यानी गद्दार भी कहा, सब कुछ कहा। ये बयानिया इमरान खान का, वो आइन से मुतसादिम, आइन के खिलाफ उन्हें कहते हैं आप आगे बढ़ें, हम ये कहते हैं आइन के मुताबिक चलें। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक कहता है अपने बच्चे को बेटा नमाज पढ़ो, दूसरा कहता है नमाज छोड़ो शराब पियो। सर आइन दोनों के बराबर मुताबिक तो कैसे ये हो तो सकते कहते हैं ना सर, एक सुमोटो आज से एग्जैक्टली एक साल पहले था सर, वो बड़ा पसंद आया था आप लोगों को क्योंकि वो आप लोगों के हक में था, तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई थी। एक सुमोटो ये है सर जिस पर आप लोग नाराज़ हुए हैं। एक सुओ मोटो, वो सुओ मोटो था कि आइन के मुताबिक जब तहरीक अदम एतमाद आती है उस पर गिनती होती है, उसको कोई तहरीक अदम एतमाद को रिजेक्ट नहीं कर सकता। वो रिजेक्ट डिफीट होती है या सक्सीड होती है, कामयाब होती है। इन्होंने क्या किया, इनके डिप्टी स्पीकर वहाँ बैठ गया, अपनी मनमानी तशरीह की एक आइन के आर्टिकल की, कहता है ये जो तहरीक अदम एतमाद ये साजिश वाली है, मैं रिजेक्ट करता हूँ। वो ये कर सकता था, वो नहीं कर सकता। तो ये आइन की खिलाफ वर्जी। अच्छा सर, आज आप लोगों की जानिब से करारदाद पेश की गई है ऐवान में। अब मेरा जवाब ठीक भी है या नहीं है, एक मिनट नहीं, एक मिनट, ये मैं जो आइन के मुताबिक बात कर रहा हूँ, कम से कम मेरी दरख्वास्त है ये तो बता देना ये ठीक मैं बात कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। जी सर, आप बेहतर सर आप गुफ्तगू मुकम्मल कीजिए सर। मैं कौन होती है बात जज करने के लिए, आपका अपना नैरेटिव आप सामने रख सकते हैं सर। आपने आइन नहीं पढ़ा? मैंने सर बिल्कुल पढ़ा है, जितनी मेरी समझ बूझ है, मेरी दानिश के मुताबिक सर मैंने वो आइन तो मैंने ये बात जो गुजारिश की ना, ये देखे ना, एक बात हमारी हौसला अफजाई भी होगी ना कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो आइन के मुताबिक कर रहा हूँ। कोई स्पीकर, डिप्टी स्पीकर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रिजेक्ट कर सकता है, उस पर तो वोटिंग होनी होती है आइन के मुताबिक। तो वहां अगर सुओ मोटो लिया वो तो अलग चीज है, यहाँ सुओ मोटो अलग चीज है, जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ उन्होंने सर आज जो करारदाद पेश हुई है सिद्दीक फारूक साहब, इस हवाले से भी थोड़ी सी मैं गुफ्तगू आपसे करना चाह रही हूँ। ब्रेक लेना कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस गुफ्तगू सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, सिद्दीक फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सिद्दीक फारूक साहब, सर आज जो करारदाद ऐवान में मंजूर की गई है सर कसरत राय से, जो कि खालिद मक्सी साहब की जानिब से ऐवान में पेश की गई है, सर इस करारदाद क्या ये करारदाद क्या वाकई सर फैसले पर किसी तरीके से असरअंदाज हो सकती है? सर क्या मकसद क्या था आज आप लोगों की जानिब से करारदाद पेश करने का? सिद्दीक साहब, मसला तो चल रहा है जिस वक्त से हाई कोर्ट के इख्तियारात चीफ जस्टिस साहब ने अपने हाथ में कर लिए और उनके 7 रुकनी जब बेंच रह गया था उनमें से 4 जजेस ने कहा कि ये वो मुस्तरद कर दी, बल्कि उनका वो जो मोटिव और जो कोशिश थी उसको मुस्तरद कर दिया कि वापस भेजें हाई कोर्ट को, वही सुने। तो जब उन्होंने ज़िद की और 3 अपनी मर्ज़ी के जजेस लेके बैठ गए, मैंने आपको बताया कि एक तो रिक्यूज़ कर चुके थे और 2 जजेस वो हैं जो मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ फ़ैसले सुनते हैं और मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ ही फ़ैसले देते हैं, मुकदमे सुनते हैं और फैसले देते हैं। तो उसने ये झगड़ा पैदा किया और पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है वो भी कंप्रोमाइज़ होनी शुरू हो गई। तो उसमें फिर पार्लियामेंट ने नोटिस लिया कि ये मामला हुकूमत और सब लोग ये कह रहे हैं, लेकिन अगर 2 या 3 जजेस बज़िद हैं कि नहीं हमने ये इख्तियारात अपने हाथ में लेके सारा कुछ करना है, तो पार्लियामेंट आगे आई है और उसे आगे आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए सिद्दीक साहब। मैं क़ता कलामी की माज़रत भी चाहूँगी, बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ सर मैं आपके नैरेटिव की, लेकिन सर मेरा सवाल ये नहीं था सर जो आपने जिसका जवाब दिया। मेरा सवाल ये है बड़ा सिंपल सा कि मुझे थोड़ा सा सर मैं ये समझना चाह रही हूँ कि ये जो करारदाद है सर इसका इम्पैक्ट क्या है? क्या ये सिम्बॉलिकली सिर्फ प्रेजेंट की गई है, मंजूर की गई है, ये फैसले पर किस तरह से सर असरअंदाज हो सकती है? ये सिद्दीक साहब थोड़ा सा समझना चाह रही हूँ जी। मैं जवाब देता हूँ फौरन। देयर इज ए टाइम और देयर इज ए पोजीशन व्हेन it can serve as a symbolic resolution, but not now.
انہوں نے ایک کلیئر کٹ ڈائریکشن دی ہے پارلیمنٹ نے، جو بالادست ہے، جو آئین بناتی ہے، آئین میں ترمیم کرتی ہے، اختیارات تفویض کرتی ہے، اختیارات کم کرتی ہے، اختیارات بڑھاتی ہے، قانون بناتی ہے، یہ وہ ادارہ ہے۔ اس نے ڈائریکشن دے دی ہے کہ اس متعصبانہ فیصلے کو بالکل نہیں ماننا، اور یہ چلے گا، یہ نہیں مانا جائے گا فیصلہ۔ اب راستہ جو پھر لا منسٹر نے کہا، لا منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ چیف جسٹس صاحب اسی 3 رکنی بینچ جو متنازع بینچ ہے اس کے فیصلے کو ریویو کریں اور فل کورٹ بنائیں، فل کورٹ جو فیصلہ دے سب مانیں گے۔ بھائی یہ حل ہے، کوئی تصادم نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں ہوگا، ورنہ انہیں پارلیمنٹ بلا سکتی ہے، چیف جسٹس کو طلب کر سکتی ہے۔ ٹھیک، صدیق فاروق صاحب، میں اپنی نالج کے لیے ذرا یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں، میری رہنمائی فرمائیں سر۔ یہ جو آج قرارداد پیش کی گئی ہے سر، یہ یقینی طور پر ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف یہ پیش کی گئی ہے، سو اس میں آج چونکہ باپ کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں ان کی جانب سے یہ پیش کی گئی، تو سر اگر کنٹمپٹ آف کورٹ لگتا ہے صدیق فاروق صاحب، تو اب یہ کیا آپ سمجھ رہے ہیں یقینی طور پر میں آپ کو کیا کہنا چاہ رہی ہوں اس وقت، کہ یہ کیا اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کیا سوچتی ہے سر اگر اس پر کنٹمپٹ آف کورٹ کی کاروائی عمل میں لائی جاتی ہے؟ پارلیمنٹ پر کوئی کنٹمپٹ آف کورٹ لگانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ آپ سمجھیں، یہ پارلیمنٹ ہے، یہ کوئی انڈیویجول نہیں ہے، یہ کوئی ایک منسٹر نہیں ہے، یہ کوئی ایک اسٹیٹ فنکشنری نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ ہے، سپیریئر باڈی، سب سے یہی اوپر بات ہے، تو معزز عدلیہ اللہ بھی کی کرتی ذات کے رہی ہے بعد۔ کہ یہ پارلیمنٹ ہے، وہ مسائل جو پارلیمان میں حل ہونے چاہیے وہ بہت ہی انفارچونیٹلی آج معزز عدلیہ کو انٹروین کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ اگین وہی بات ہے سر جو ہم کرتے رہے ہیں کہ جب آپ لوگ ٹیبل ٹاک پہ نہیں آتے، جب مذاکرات کے لیے بڑی پارٹیز تیار نہیں ہوتی ہیں، تو پھر معزز عدلیہ کو انٹروین کرنا پڑتا ہے۔ سر آپ کے جو اتحادی ہے پاکستان بھائی پیپلز پارٹی، ہائی کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے، جی آپ کا نام شیریں ہے نا؟ جی 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 شیریں بالکل بیٹا، سر، شیریں ذوالفقار، اور وہ چل رہا ہے ہائی کورٹ میں۔ کس نے جا کے انہیں کہا کہ آپ ہائی کورٹ سے وہ معاملہ نکال کے اپنے ہاتھ میں لیں؟ یہی تو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور آپ کے ذریعے آپ کے ویورز کے سامنے، میرا کہ سوال 7 میں سے 4 ججز نے کہا، سن لیں 7 میں سے 4 ججز نے کہا ریجیکٹڈ، واپس ہائی کورٹ بھیجے، تو پھر 4 ججز کی کیوں نہیں مانتے آپ؟ ٹھیک سر، میرا سوال سن لیں، آپ لوگوں کے جو اتحادی ہیں سر، جو عذر اپنایا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی، حکومتی رہنماؤں کی جانب سے بھی انتخابات نہ کروانے کا، سر اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی یہ نیریٹو سامنے آ رہا ہے کہ جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے، اس وقت جو جس طرح صورتحال کو لے جایا جا رہا ہے، ایمرجنسی جیسی صورتحال بھی نافذ ہو سکتی ہے، کوئی مارشل لاء جیسی بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ سر آپ کو لگتا ہے آپ نے سر سیاست میں بڑا عرصہ سر گزارا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ سر اس طرح کے معاملات جو کہ 3 نومبر 2007 جیسے معاملات، تو سر خدا نخواستہ آج الحمدللہ ٹیررزم کے ہیں، الحمدللہ بہت ساری چیزوں پر ہم قابو پا چکے ہیں، اس طریقے سے کمپیئر کرنا سر ماضی کے ساتھ آج کے موجودہ پاکستان کو، یہ تو ناانصافی ہے صدیق صاحب؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سی باتیں اسٹیٹ سیکرٹ کے حوالے سے بالکل عام نہیں کی جاتی۔ ایک مرتبہ ایک اور وزیر داخلہ تھے، انہوں نے کہا کہ بہت سنگین باتیں ہیں جو 3 لوگ جانتے ہیں، ابھی ہم انہیں سامنے نہیں لا رہے، وزیر داخلہ، آرمی چیف اور وزیر اعظم۔ اس وقت بھی میں نے آپ کے سامنے اور آپ کے ذریعے آپ کے ویورز کے سامنے رکھا ہے کہ کہیں ایران کے بارڈر سے ہم پہ حملہ ہو رہا ہے، افغانستان کے بارڈر سے حملہ ہو رہا ہے، انڈیا کی طرف سے جناب معاملات خراب کیے جا رہے ہیں، بلوچستان میں انڈیا کی مداخلت ہے، اور بہت سی جگہ ہے۔ اس کی کھل کے پوری طرح سے پوری جو حقیقت ہے ابھی تک اعتماد میں نہیں لیا، یہ ان کیمرہ بریفنگز ہو جاتی ہیں متعلقہ لوگوں کے لیے، تو کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے روزانہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں۔ یہ بڑھ سکتا ہے، دشمن اس سے زیادہ سازش کر سکتا ہے، یہ وہ باتیں ہیں جس کی بنیاد پہ، اور جب اس صورتحال کو نہ سمجھتے ہوئے 1-2 ججز حضرات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے اختیارات بھی اپنے ہاتھ میں لے لیں، ہائی کورٹ کے اختیارات بھی اپنے ہاتھ میں لے لیں، وزیر دفاع کے اختیار بھی اپنے ہاتھ میں لے لیں، وزیر خزانہ کے اختیار بھی اپنے ہاتھ میں لے لیں، اور ڈکٹیشن دینا شروع کر دیں، تو پھر تو
फिर पार्लियामेंट तो आगे आएगी। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया। सिद्दीक़ फारूक साहब आज हमारे साथ मौजूद थे। बहुत सारे अहम मौज़ूआत थे जिनसे इस हवाले से उन गुफ्तगू आगे बढ़ाई गई है। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।